بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ چینی صدر نے ٹرمپ کو پچھاڑ دیا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے سوچئے ذرا، ایک ایسی دنیا جہاں بڑا ہو یا چھوٹا ملک، امیر ہو یا غریب، سب کے پاس برابر کا حق ہو، برابر کی آواز ہو اور برابر کی عزت ہو۔ کیا ایسی دنیا آج کل کے دور میں ممکن ہے؟ یہی سوال لے کر چینی صدر شی جن پنگ نے گلوبل گورننس انیشیٹو کا اچھوتا خیال شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے تیانجن اجلاس میں پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے تمام ممالک، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، امیر ہوں یا غریب، عالمی نظام حکومت میں برابر کی شرکت اور موقع کے حقدار ہیں۔ اب یہ الفاظ سننے میں تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اصل میں یہ موجودہ عالمی نظام کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ آج دنیا کا سسٹم چند طاقتور ممالک کے ہاتھ میں ہے اور اکثر پالیسیز وہ چھوٹے اور ترقی پذیر ممالک پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اپنے خطاب میں چینی صدر نے 3 بڑے نکات رکھے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کو جمہوری بنانا، یعنی فیصلے اب صرف واشنگٹن، لندن یا برسلز میں نہ ہوں بلکہ ہر ملک کی رائے سنی جائے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ترقی پذیر ممالک کی آواز کو بھی بلند کیا جائے۔ جو ملک ابھی تک صرف سننے والے ہیں، اب وہ فیصلہ کرنے والوں میں بھی شامل ہوں۔ اسی طرح تیسرا نقطہ جو انہوں نے لیا وہ یہ تھا کہ ڈبل اسٹینڈرڈ اور یک طرفہ اقدامات کا خاتمہ، یعنی کوئی ایک ملک اپنی مرضی کے قوانین دوسرے ملکوں پر نہ تھوپ سکے۔ چینی صدر نے مزید کہا کہ گلوبل گورننس مشاورت، مشترکہ فیصلوں اور وسائل کی شراکت پر مبنی ہونی چاہیے، یعنی ایک نیا کثیر فریقی عالمی ماڈل۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا چینی صدر کا یہ انیشیٹو واقعی کیا اہم ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہم آج کی دنیا کے حالات کا گہرائی میں جائزہ لیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ درست ہے کہ آج کی دنیا میں شمال اور جنوب کا فرق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ شمالی دنیا کے پاس ٹیکنالوجی، سرمایہ اور اثر و رسوخ ہے، جبکہ جنوبی دنیا غربت، قرضوں اور عدم استحکام میں پھنسی ہوئی ہے۔ چینی صدر کا کہنا ہے کہ عالمی نظام کے ثمرات سب تک پہنچنے چاہیے اور شمال اور جنوب کا فرق اب کم ہو جانا چاہیے۔ اگر اب چینی صدر کا یہ انیشیٹو گلوبل گورننس والا اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ چھوٹے ممالک کی سودے بازی کی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ عالمی ادارے جیسے IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ ہیں، ان کو بھی اپنی پالیسیز بدلنا پڑیں گی۔ دنیا ایک کثیر قطبی نظام کی طرف بڑھے گی جہاں صرف ایک ملک کی ڈکٹیشن نہیں چلے گی۔ لیکن یہاں ایک اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مغرب اسے قبول کرے گا؟ کیا امریکہ اور اس کے اتحادی یہ برداشت کریں گے کہ ان کی دنیا پر اجارہ داری جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ناظرین، اب ذرا سوچئے، اگر یہ نیا عالمی نظام کل کو حقیقت بن گیا تو پھر ہماری زندگیاں بہتر بھی ہو سکتی ہیں اور پاکستان، بھارت اور افریقہ کے ممالک کی آوازیں بھی زیادہ اہم ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح دنیا واقعی ایک زیادہ انصاف پسند دنیا بن سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں یہ جو گلوبل گورننس کا انیشیٹو ہے، کہیں یہ چین اپنی برتری قائم کرنے کے لیے ایک نئی پاور گیم تو شروع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی ایک قسم کا شک پڑتا ہے۔ یہ جو SCO کی کانفرنس تھی، یہ 31 اگست سے لے کر 2 ستمبر تک چین میں منعقد ہوئی۔ 3 ستمبر جو آج کا دن ہے، چین نے دوسری جنگ عظیم میں جاپان پر اپنی فتح کی 80ویں یعنی 80th سالگرہ فوجی پریڈ کا مظاہرہ کر کے منعقد کی۔ اس فوجی پریڈ میں اور یہ جو ان کے ویپن کا شو تھا، اس میں تقریباً 25 ممالک کے سربراہان بھی شریک تھے۔ پاکستان کے جو اصل مقتدر حکمران ہیں، کہیں ادھر ادھر فیلڈ مارشل صاحب بھی پائے گئے۔
ایک چیز واضح رہے کہ یہ جو SCO کی کانفرنس تھی، اس میں شرکت کرنے والے ممالک اس وقت تقریباً دنیا کی 40% آبادی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ چین کا گلوبل گورننس کا ماڈل، جس کے بنیادی نکات ابھی میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتلائے تھے، آج ناانصافی کے دور میں بظاہر تو سب کے لیے پرکشش ہے، لیکن $1,000,000 کا سوال تو یہی ہے کہ کیا امریکہ اور اس کے یورپین ہواری یہ سب کچھ ہونے دیں گے بھی یا نہیں؟ ٹرمپ نے تو اپنے رد عمل میں چینی صدر کو آج 3 ستمبر کو تنبیہ کر بھی دی ہے کہ وہ یعنی چینی صدر، روسی صدر اور شمالی کوریا کے صدران کو امریکہ کے خلاف مت ورغلائے۔ یہ ٹرمپ صاحب نے چینی صدر کو کہا ہے۔ یورپین یونین نے تو ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دکھلایا۔ بہرحال دنیا بھر سے رد عمل آنے میں وقت تو لگتا ہے۔ اسی طرح بھارت، جو کہ کل تک چین کا دشمن سمجھا جاتا تھا، اب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی چینی صدر سے مصافحے اور معانقے کرتے پھر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم بھی ایک سائیڈ پر نظر آ جاتے ہیں، جبکہ پاکستان کے اصل حکمران فیلڈ مارشل صاحب بھی ادھر ہیں۔ اب وہ ٹرمپ کے ناشتے اور چینی سی پیک میں کیسے توازن رکھیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 کشتیوں کا سوار اکثر منجھدار کے بیچ پہنچ کر غرق ہو جاتا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ اب کئی تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ چین کی ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے کہ وہ اب اپنی مستقبل کی پالیسیوں اور ملٹری پاور کو شو کروا کر دنیا کی سپر طاقت بن کر میدان میں کودنا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہیں اب یہ ہرجائی وقت کا پہیہ کس کی سمت میں گھومتا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں آپ اپنا نقطہ نظر بھی دیں کہ کیا چین اپنی برتری کے لیے یہ پاور گیم کر رہا ہے یا واقعی وہ دنیا میں کوئی بہتر ورلڈ آرڈر لانا چاہتا ہے؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔